سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ محمد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ سورہ محض ایک باب نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے اس کا ایک طرح سے الہامی منشور ہے۔ یہ سورہ یہ دلیل دیتی ہے کہ اس جد و جہد میں غیر جانبداری ایک فریب ہے، اور نتیجہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی کس فریق کی حمایت کا انتخاب کرتا ہے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ سورہ ایک تاریخی اور حقیقی تناظر میں نازل ہوئی جو ایک ریاست کے لیے جنگ، امن اور جو داخلی دشمن ہے ان سے نمٹنے کے ٹھوس اصول وضع کرتی ہے۔ اور میں گفتگو کا آغاز اسی نکتے سے کروں گی کہ اس سورہ کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کے روحانی اور استعاراتی پیغام میں ہے۔ میرے نزدیک یہ میدان جنگ کا دستور العمل ہونے سے کہیں زیادہ روح کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کے لیے ایک رہنما نقشہ ہے۔ اس میں جو قتال بیان ہوا ہے وہ دراصل وہ جہاد اکبر ہے جو ہر انسان اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے۔ تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا ان آیات کو صرف ان کے تاریخی پس منظر تک محدود رکھنا ان کے آفاقی پیغام کو کہیں کمزور تو نہیں کر دیتا؟ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ چلیں سورہ کی پہلی 3 آیات سے ہی شروع کرتے ہیں، جہاں یہ دونوں فریق بالکل واضح طور پر متعین کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم۔ اچھا، ترجمہ ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے، صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی۔ یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ اچھا، ترجمہ ہے، دیکھیں یہاں بات بالکل واضح ہے۔ پہلی آیت کا اشارہ مکہ کے ان سرداروں کی طرف ہے جو نہ صرف خود منکر تھے بلکہ ایک منظم سیاسی اور سماجی مہم کے ذریعے دوسروں کو بھی اسلام کے راستے سے روک رہے تھے۔ ان کے اعمال چاہے وہ بظاہر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، جیسے غریبوں کی مدد کرنا یا جنگ بدر کے موقع پر دکھاوے کے لیے اونٹ ذبح کرنا، وہ سب ضائع کر دیے گئے کیونکہ ان کی بنیاد باطل پر تھی۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ اپنے سٹیٹس کو اور اپنی سرداری کو بچانا تھا۔ اس کے مقابلے میں مومنین ہیں جن کا ہر عمل حق کی پیروی میں ہے، اور خاص طور پر اس حق کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی لیے اللہ نے نہ صرف ان کے گناہ مٹائے بلکہ ان کی حالت یعنی بال کو سنوار دیا، جس کا مطلب ہے ان کے دنیاوی اور اخروی تمام معاملات کو درست کر دیا۔ جی، میں آپ کی بات کے تاریخی پس منظر کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن کیا حق اور باطل کو صرف 2 سیاسی گروہوں تک محدود کرنا درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر کی کشمکش ہے۔ باطل کی پیروی صرف مکہ کے سرداروں کا عمل نہیں تھا، یہ آج بھی ہر اس شخص کا عمل ہے جو اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنے وہم و گمان کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کے اعمال چاہے بظاہر کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہوں، وہ بے نتیجہ ہیں کیونکہ ان کا مرکز اس کی اپنی ذات ہے۔ اس کے برعکس حق کی پیروی وہ شخص کرتا ہے جو اپنی ذات کو مٹا کر الہامی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اصلاح بل یا حالت کا سنور جانا یہ صرف جنگ میں فتح نہیں ہے بلکہ یہ روح کا وہ سکون ہے جو حق سے جڑنے کے بعد ملتا ہے۔ آپ اسے انفرادی روحانیت کے طور پر دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ آیات ایک اجتماعی اور آپ کہہ لیں کہ ایک سیاسی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک معاشرہ یا تو حق پر قائم ہوتا ہے یا باطل پر، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جب یہ تصادم عملی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اگلی آیات یعنی 4 سے 6 دیتی ہیں، جو بلا شبہ قرآن کی سب سے چیلنجنگ آیات میں سے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ بس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب مغلوب کر لو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو۔ اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر رہا کر دو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا، ان کی حالت سنوارے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں کرا دی ہے۔ دیکھیں، یہاں استعارے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ میدان جنگ کے واضح احکامات ہیں۔ جب دشمن آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سفارا ہو تو فیصلہ کن طاقت کا استعمال ناگزیر ہے۔ فضرب الرقاب یعنی گردنیں مارو کا حکم اسی وقت کے لیے ہے جب تک دشمن کی جنگی طاقت ٹوٹ نہ جائے، لیکن جیسے ہی وہ کمزور پڑے اَتْخَنْتَمُوهُمْ اصول فوراً بدل جاتا ہے۔ اب قیدیوں کو باندھنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا نہیں، اور جنگ کے بعد ان قیدیوں کے ساتھ انتہائی انسانی سلوک کا حکم ہے، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر رہا کر دو۔ یہ ایک متوازن جنگی قانون ہے جو ضرورت کے وقت سختی اور طاقت حاصل ہونے پر رحم کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ایک ریاست کے لیے بقا کا قانون ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اسے ایک جنگی قانون کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ یہاں استعارے کی کوئی گنجائش نہیں۔ صوفیہ اور عرفاء نے ہمیشہ ان آیات کو باطنی جنگ کے استعارے کے طور پر دیکھا ہے۔ کفار سے ٹکراؤ دراصل نفس امارہ یعنی انسان کی جو سرکش خواہشات ہیں ان سے ٹکراؤ ہے۔ گردنیں مارنا تکبر اور انا کی گردن مارنا ہے۔ جب تک آپ اپنی انا کو پوری طرح مغلوب نہ کر لیں آپ روحانی راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قیدی بنانا ان خواہشات کو قابو میں لانا ہے جو آپ کو گمراہ کرتی ہیں، اور پھر ان قیدیوں یعنی قابو میں آئی ہوئی خواہشات کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کر کے چھوڑ دینا، یعنی انہیں پاکیزہ بنا کر اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، یا فدیہ لے کر رہا کرنا، یعنی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے ان کی نفی کر کے روحانی آزادی حاصل کرنا۔ شہداء کا مقام صرف میدان جنگ میں مرنے والوں کا نہیں بلکہ ان کا بھی ہے جو اس باطنی جنگ میں اپنی انا کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ فرماتا ہے وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، یعنی وہ ان کی روحانی حالت کو سنوار دے گا۔ یہ تشریح بہت شاعرانہ ہے، لیکن یہ اس آیت کے تاریخی سیاق و سباق اور اس کے قانونی مضمرات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس وقت مسلمان ایک حقیقی جنگ لڑ رہے تھے، انہیں بقا کے لیے عملی ہدایات کی ضرورت تھی، روحانی استعاروں کی نہیں، اور جنگ کا فلسفہ بھی واضح کر دیا گیا لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یعنی تاکہ وہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے۔ یہ ایک اجتماعی آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں واضح طور پر شہداء سے مراد حضرت حمزہ بن عبد المطلب، سید الشہداء اور حضرت جعفر طیار جیسی شخصیات ہیں جو میدان جنگ میں شہید ہوئیں۔ آپ کی تشریح ان تاریخی حقائق کی کیا توجہ پیش کرتی ہے؟ تاریخی شخصیات اس اصول کی عملی مثالیں ہیں، وہ اس اصول کو محدود نہیں کرتی۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ایک عظیم قربانی تھی، لیکن وہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں سب سے عزیز چیز بھی قربان کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ جان ہو یا انا۔ میری تشریح تاریخی حقیقت کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس میں گہری ذاتی اور آفاقی جہت کا اضافہ کرتی ہے جو ہر دور کے ہر انسان کے لیے متعلقہ ہے۔ ورنہ آج کے دور میں جب مسلم ریاستیں اس طرح کی جنگیں نہیں لڑ رہیں، کیا یہ آیات ہمارے لیے غیر متعلقہ ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اصول باقی رہتا ہے۔ اگلی آیات اسی اصول کو مزید واضح کرتی ہیں۔ آیات 7 سے 14 دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ مومنوں کا کارساز یعنی مولا اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز یعنی مولا نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کو زمین پر قائم کرنے کی عملی جد و جہد ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتی ہے جس کی بہترین شکل تثبیت اقدام ہے، یعنی میدان میں ثابت قدمی۔ یہ ایک اجتماعی وعدہ ہے، اور 11ویں آیت میں جو فرق بیان ہوا ہے وہ کلیدی ہے۔ مومنوں کا مولا اللہ ہے جبکہ کافروں کا کوئی حقیقی مولا نہیں۔
یہ جنگ احد کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ ایک سیاسی اور عسکری حقیقت کا اعلان تھا کہ ہماری پشت پر حقیقی طاقت ہے، تمہاری پشت پر نہیں۔ جی، میں مولا کے تصور کی اہمیت سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن میں اسے صرف ایک سیاسی یا عسکری سرپرست کے طور پر نہیں دیکھتی۔ مولا کا مطلب ہے آقا، دوست، محبوب، وہ ہستی جس سے آپ کا سب سے گہرا اور ذاتی تعلق ہے۔ جب ایک فرد اللہ کو اپنا مولا مان لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی باغ دوڑ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ تعلق اسے اندرونی طور پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ کافر کا کوئی مولا نہیں، یعنی وہ اپنی خواہشات، اپنی دولت یا دوسرے انسانوں پر انحصار کرتا ہے، اور یہ سب سہارے کمزور اور عارضی ہیں، اس لیے اس کی زندگی میں حقیقی ٹھہراؤ اور سکون نہیں ہوتا۔ آیت 12 وہ اسی فرق کو مزید واضح کرتی ہے کہ کافر جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں، یہ ایک بے مقصد حیوانی سطح کی زندگی گزارنے کا استعارہ ہے جس کا کوئی اعلیٰ روحانی مقصد نہ ہو۔ اور اسی بے مقصدیت کا نتیجہ جہنم ہے، جبکہ مومن کا مقصد اعمال صالح ہیں اور اس کا انجام جنت ہے۔ اور یہ کوئی استعارہ نہیں بلکہ ایک حقیقی انجام ہے جس کی تفصیل آیت 15 میں دی گئی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں صاف پانی، نہ بگڑنے والے دودھ، لذیذ شراب اور خالص شہد کی نہریں ہیں۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جسے کھولتا ہو پانی پلایا جائے گا جو اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جنت کی حصی اور مادی نعمتوں کا ذکر ہے جو مومنین کے لیے حقیقی انعام ہیں، لیکن اسی کے ساتھ سورہ ایک تیسرے گروہ یعنی منافقین کا پردہ پھاش کرتی ہے جو اس جنگ میں سب سے بڑا داخلی خطرہ تھے۔ آیات 16 سے 23 تک ان کی نفسیات کا تجزیہ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن بے دھیانی سے، باہر نکل کر اہل علم سے، اور روایات کے مطابق ان اہل علم سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ ان کے باطنی مرض کی علامت ہے۔ ان کا اصل چہرہ تب بے نقاب ہوتا ہے جب جہاد کا حکم آتا ہے۔ کیفیت ہے جو ہر دور میں اور ہر شخص میں ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک قرآن یہاں ایک نفسیاتی خاکہ پیش کر رہا ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو حق کی مجلس میں تو بیٹھتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ سچائی کو سنتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس کے دل میں بیماری ہے، یعنی شک، حسد اور دنیا کی محبت۔ آیت 22 میں جو کہا گیا کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتے ناتے توڑو گے، یہ صرف بنی امیہ جن پر مفسرین نے اس کا اطلاق کیا ہے ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل اصول ہے۔ جب بھی اقتدار کسی ایسے شخص یا گروہ کو ملتا ہے جس کا ایمان کمزور اور نیت کھوٹی ہو، نتیجہ ہمیشہ فساد اور ظلم ہی ہوتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اصول آفاقی ہے، لیکن اس کی جڑیں ایک ٹھوس تاریخی واقعے میں ہیں۔ اس کا اطلاق بنی امیہ پر کرنا، جنہوں نے خلافت پر قبضہ کیا اور کربلا جیسے واقعات کے ذریعے اہل بیت کے ساتھ قطع رحمی کی انتہا کر دی، یہ اس آیت کی تفسیر کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتا بلکہ تاریخ کے کرداروں پر حکم بھی لگاتا ہے۔ اور اسی حصے کے آخر میں وہ کلیدی سوال پوچھا گیا ہے جو ہم سب کے لیے ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یہ تالے ہی ہیں جو انسان کو قرآن کے حقیقی پیغام کو، چاہے وہ تاریخی ہو یا روحانی، سمجھنے سے روکتے ہیں۔ اور تدبر کا مطلب صرف الفاظ کو سمجھنا نہیں بلکہ ان کے گہرے معنوں میں غوطہ زنی کرنا ہے۔
اب ہم سورہ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو منافقین کی ایک اور پہچان بتاتا ہے اور مومنین کو کچھ اہم ہدایات دیتا ہے۔ بالکل، آیت 30 میں اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یعنی تم انہیں ان کے انداز کلام سے ضرور پہچان لوگے۔ یہ ایک بہت اہم نشانی ہے۔ صرف ظاہری دعووں سے منافق کو پہچانا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی باتوں کے انداز، اس کے طنز اور اس کی ترچھی باتوں سے اس کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ متعدد معتبر روایات کے مطابق عہد رسالت میں اس انداز کلام کا سب سے بڑا مظہر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض کا اظہار تھا۔ آپ سے محبت ایمان کی اور آپ سے بغض نفاق کی علامت تھی۔ یہ ایک ٹھوس، تاریخی اور قابل شناخت معیار تھا۔ جی، میں اس تاریخی معیار کی اہمیت کو سمجھتی ہوں، لیکن اس کا آفاقی پہلو یہ ہے کہ منافق کی پہچان ہمیشہ لحن القول یعنی اس کے انداز کلام سے ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی حق کے نمائندوں اور سچائی کے علمبرداروں کے بارے میں سیدھے اور صاف دل سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی باتوں میں ہمیشہ ایک چھپا ہوا بغض، ایک طنز یا حق کو کمتر دکھانے کی کوشش جھلکتی ہے۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ صحیح، اور اسی تناظر میں آیت 35 ایک فیصلہ کن سیاسی اور عسکری ہدایت دیتی ہے۔ فَلَا تَهِينُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، یعنی پس ہمت نہ ہارو اور صلح کی دعوت نہ دو جبکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کمزورے کی حالت میں امن کی بھیک مانگنے سے روکتا ہے۔ جب حق غالب ہو تو اسے اپنی شرائط پر امن قائم کرنا چاہیے، نہ کہ باطل کے سامنے جھک کر۔ یہ ایک مضبوط اور خود اعتماد قوم کی نشانی ہے۔ اور روحانی سطح پر یہی آیت سالک کو ہدایت دیتی ہے کہ جب وہ اپنے نفس کے خلاف جنگ میں غلبہ پا رہا ہو تو ہمت نہ ہارے اور اپنے نفس سے قبل از وقت صلح نہ کر لے، یعنی اپنی کمزوریوں سے سمجھوتا نہ کرے۔ جب تک نفس پوری طرح مغلوب نہ ہو جائے، جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ روحانی خود اعتمادی کا پیغام ہے۔ اور آخر میں سورہ کا اختتام ایک ایسی تنبیہ پر ہوتا ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یعنی اور اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو تم جیسی نہ ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت استبدال ہے۔ دین خدا کسی ایک قوم یا نسل کی میراث نہیں۔ یہ ذمہ داری اس قوم کو دی جاتی ہے جو اسے نبھانے کی اہل ہو۔ اگر عرب جو اسلام کے پہلے مخاطب تھے منہ پھیریں گے تو اللہ یہ ذمہ داری کسی اور قوم کو دے دے گا، جیسا کہ روایات میں آیا کہ اس سے مراد غیر عرب یعنی موالی ہو سکتے ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام کے علم و عمل کا پرچم بلند کیا۔ یہ ایک تاریخی اور سماجی قانون ہے۔ بالکل، اور یہ ایک گہرا روحانی قانون بھی ہے۔ اگر ایک فرد یا ایک معاشرہ اپنے دل میں ایمان کی شمع کو روشن رکھنے میں ناکام ہو جائے تو اللہ وہ روشنی کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ خدا کا نور کسی ایک جگہ قید نہیں رہتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خدا کا تعلق کسی نسل یا قومیت سے نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور قربانی سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ محمد حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر کھینچتی ہے۔ میرا موقف یہی ہے کہ یہ ایک تاریخی منشور ہے جو ایک اسلامی ریاست کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی، سیاسی اور عسکری ہدایات فراہم کرتا ہے، اور اس کا پیغام اسی ٹھوس تناظر میں بہترین طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور میرا نقطہ یہ ہے کہ اس سورہ کی اصل عظمت اس کے آفاقی روحانی پیغام میں ہے۔ یہ ہر فرد کے لیے اپنی ذات کے اندر حق و باطل کی جنگ لڑنے کا ایک جامع نصاب ہے۔ اس کے تاریخی واقعات دراصل ان آفاقی اصولوں کی تمثیل ہیں جو ہر دور اور ہر انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ شاید سچائی ان دونوں تشریحات کے امتزاج میں ہی پنہاں ہے۔ یہ سورہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ظاہری اور باطنی، تاریخی اور آفاقی، اجتماعی اور انفرادی تمام پہلوؤں پر تدبر کریں۔ اور یہی تدبر ہے جو دلوں پر لگے تالوں کو کھول سکتا ہے اور ہمیں اپنے اعمال، نیتوں اور وابستگیوں کا اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔